کیا کوئی خدا کا منصوبہ جانتا ہے؟ خدا نے اپنی پسند کی ایک دنیا بنائی اور اس کا نام جنت رکھا۔ یہ جنت ابدی خوشیوں اور راحتوں کی دنیا ہے۔ وہاں نہ دکھ ہے اور نہ شور و غم، نہ رنج ہے اور نہ کوئی حادثہ۔ وہ ہر قسم کی کلفتوں سے آزاد دنیا ہے۔ ہر قسم کی نعمتیں وہاں بے حساب مقدار میں اکٹھی کی گئی ہیں۔ وہاں آدمی نہ مرے گا اور نہ کبھی اکتائے گا اور نہ کبھی کسی طرح کے غم سے دوچار ہوگا۔ یہی تو وہ دنیا ہے، یہی وہ دنیا ہے جس کی طلب ہر شخص کی فطرت میں موجود ہے۔ ہر آدمی ایک نادیدہ جنت کی تلاش میں ہے، مگر یہ لامحدود جنت کوئی شخص موجودہ محدود دنیا میں نہیں پا سکتا۔ خدا نے اس جنت کو موت کے بعد آنے والی دنیا میں رکھ دیا ہے، تاہم یہ جنت اپنے آپ کسی کو بھی نہیں مل جائے گی۔ یہ صرف اس خوش نصیب آدمی کا حصہ ہے جو موجودہ زندگی میں جنت والے عمل کرے۔ خدا نے ہماری زندگی کو 2 حصوں میں بانٹ دیا ہے۔ ہماری زندگی کا مختصر حصہ موجودہ دنیا میں ہے اور بقیہ تمام حصہ موت کے بعد آنے والی دنیا میں ہے۔ موجودہ دنیا کو خدا نے عمل کی جگہ بنایا اور بعد کی دنیا کو عمل کا بدلہ پانے کی جگہ۔ امتحان کی مصلحت کی بنا پر موجودہ دنیا میں آدمی کو اختیار تو دے دیا گیا ہے کہ وہ آزاد ہے، جو چاہے کرے، مگر یہ آزادی برائے آزمائش ہے، نہ کہ برائے انعام۔ اب ہوگا یہ کہ جو آدمی وقتی آزادی کی بنا پر غلط فہمی میں نہ پڑے اور اپنے آپ کو حقیقت حال کے مطابق بنائے تو وہ جنت میں بسایا جائے گا، اور اس کے برعکس جو شخص آزادی پا کر سرکشی کرے، یعنی کہ آزادی پا کر سرکشی کرے، تو اس کا ٹھکانہ یقیناً جہنم ہوگا۔ اس کائنات میں سارا اختیار حقیقتاً صرف ایک خدا کو حاصل ہے۔ وہی ہر چیز کا مالک ہے، ہر آدمی ہر لمحہ اس کی مٹھی میں ہے۔ جو آدمی اس حقیقت واقعہ کا اعتراف کرتے ہوئے اپنے ارادے سے اپنے آپ کو خدا کے آگے ڈال دے تو وہ جنت کا مستحق بنا، اور جو شخص حقیقت واقعہ سے انحراف کر کے خود ساختہ طریقوں پر چلے وہ خدا کی نظر میں مجرم ہے۔ آخرت کی نعمتوں میں اس کا کوئی بھی حصہ نہیں۔ اور یہ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کسی بھی بندے کو جہنم یا آگ میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی فطرت میں اچھائی اور برائی کی پہچان رکھ دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو 2 راستے دکھا دیے۔ ایک راستہ حق کا ہے اور اس راستے سے چل کر انسان جنت تک جا سکتا ہے، اور دوسرا راستہ باطل کا ہے جس پر چل کر انسان صرف اور صرف جہنم میں جائے گا۔ تو جب بھی کوئی انسان کوئی کام کرنے لگتا ہے تو اس کے دل میں اللہ تعالیٰ ایک بات ڈال دیتا ہے کہ فلاں کام کرنے کا انجام برا ہوگا اور فلاں کام سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا۔ اور اسی طرح سے جب کوئی انسان اچھا کام کرنے لگے تو اس کا دل اللہ تعالیٰ مطمئن کر دیتا ہے۔ اس کام سے اس کا دل مطمئن ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے اس کام سے راضی ہو جائے گا اور اس کے بدلے میں مجھے جنت ملے گی۔ اب ہوتا کیا ہے کہ جس انسان کے دل میں یہ بات آ جائے کہ فلاں کام برا ہے اور اس کے باوجود وہ کام کر دے تو گویا اس نے اپنے آپ کو گناہگار کر دیا، یعنی کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی کر دی، اور ایسے ہی لوگ جہنم میں جائیں گے۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کے دل میں آ جائے کہ فلاں کام سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا اور وہ اس کام کو چھوڑ دیں تو بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ اور ایسے ہی لوگ جنت کے مستحق ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ کر اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے حق کے راستے پر چلیں۔